السلام علیکم۔ ہماری زندگیوں میں کبھی کبھی ایسے موڑ آتے ہیں ہے نا، جہاں لگتا ہے کہ بس آگے ہر راستہ بند ہے۔ ایسی ہی مشکل گھڑیوں میں ایک ایسی خوبی ہے جو ہماری سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے، اور وہ ہے صبر۔ تو آئیے آج مل کر سمجھتے ہیں کہ یہ صبر آخر ہے کیا، اور یہ ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے۔ اور یہی رہنمائی آپ تک پہنچانے کی ایک کوشش ہے عظمت پروڈکشن کی طرف سے، جس کا مقصد سمیر احمد راتھر کی زیر نگرانی مستند اور آسان اسلامی مواد آپ تک پہنچانا ہے۔ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر زندگی اتنی مشکل کیوں ہے؟ ہماری زندگیوں میں یہ آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہی کیوں ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں ایمان کی ایک بالکل نئی روشنی دکھاتا ہے۔ تو چلیں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان آزمائشوں کا اصل مقصد ہے کیا۔ یہ کوئی سزا نہیں، بلکہ یہ ایک بہت مہربان خدا کی طرف سے ہمارے لیے امتحانات ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ کی آزمائشیں کبھی بھی ہماری پوری زندگی پر حاوی نہیں ہوتی، وہ تو رحمت کے ساتھ آتی ہیں۔ سوچیں ذرا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیں خوف اور بھوک میں ڈبو دے گا، نہیں، بلکہ صرف ایک ذرے سے آزمائے گا۔ جب وہ تھوڑا سا آزماتا ہے نا، تو اس کے بدلے میں بے شمار نعمتیں بھی دیتا ہے۔ توازن ہمیشہ رحمت کی طرف ہی جھکا رہتا ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتاتی ہے۔ آزمائشیں آئیں گی، یہ طے ہے، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری بھی اتنی ہی یقینی ہے۔ اور یہ خوشخبری کوئی عام خوشخبری نہیں، یہ خود اللہ کی طرف سے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان آزمائشوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ جواب بھی اللہ نے ہی دے دیا ہے، اور وہ ہے صبر۔ یہی وہ کنجی ہے، وہ کی ہے جو اللہ کی رحمت اور بے حساب اجر کے دروازے کھول دیتی ہے۔ دیکھیں، صبر کا مطلب صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں ہے، یہ تو ایک بہت ایکٹیو، ایک بہت خوبصورت چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے ڈٹے رہنا، اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے عبادت کرنا مشکل لگے یا گناہ اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ اس آیت کی عظمت پر ذرا غور کریں، بغیر حساب کے اجر کا وعدہ، مطلب اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے ایک کھلے چیک کی طرح ہے، جو اس کی لامحدود محبت اور سخاوت کی نشانی ہے۔ اب تھیوری تو ہم نے سمجھ لی، چلیں اب کچھ ایسی ہستیوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے صبر کو جی کر دکھایا۔ ان کی کہانیاں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ ذرا تصور کریں، حضرت ایوب علیہ السلام، ایک تو دن نہیں، 16 سال کی بیماری اور ہر چیز کا چھن جانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کے غم میں روتے روتے آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں اپنوں نے ہی دھوکہ دیا اور بے گناہ سالوں تک قید میں رہے۔ ان سے بڑا کون آزمایا گیا ہوگا، اور ان کا صبر ہمارے لیے ایک روشنی کی طرح ہے۔ اور پھر جلیبیب رضی اللہ عنہ کی یہ کہانی جو دل کو چھو لیتی ہے۔ دنیا شاید ظاہری خوبصورتی دیکھتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطن کی خوبصورتی کو دیکھا، ان کے ایمان اور صبر کو دیکھا، اور یہی صبر تھا جس نے انہیں شہادت کا وہ عظیم مقام عطا کیا جو بہتوں کے نصیب میں نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل قیمت انسان کے دل کی ہے، اس کے تقویٰ کی ہے۔ اچھا، یہ کہانیاں سن کر بہت ہمت ملتی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں صبر کیسے اپنائیں؟ تو آئیے اس کے عملی طریقوں پر بات کرتے ہیں۔ صبر کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی، اللہ کے فیصلوں پر صبر، یعنی جب کوئی مصیبت آئے، بیماری آئے تو شکوہ کرنے کے بجائے یہ مان لینا کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ دوسری، نیکی کے کاموں پر صبر، یعنی نماز، روزے یا دوسرے اچھے کاموں پر ڈٹے رہنا، بھلے دل نہ بھی چاہ رہا ہو۔ اور تیسری، گناہوں سے بچنے پر صبر، جب کوئی غلط کام کرنے کا موقع ملے تو خود کو روک لینا۔ یہ تینوں مل کر ہی اصل صبر بنتا ہے۔ اور اس سارے صبر کا، اس ساری محنت کا آخری نام کیا ہے؟ چلیں اب اس حتمی انعام کی بات کرتے ہیں جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں، جنت کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہیں اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں، تم پر سلامتی ہو اس صبر کی وجہ سے جو تم نے کیا۔ کیا ہی خوبصورت استقبال ہوگا وہ۔ دنیا کی ساری تکلیفیں اس ایک لمحے میں بھول جائیں گی۔ یہ ایک طاقتور اور امید بھری تصویر ہے۔ اور اللہ کی سخاوت دیکھیں، جنت کا انعام صرف ہماری خواہشات کی تکمیل نہیں، بلکہ اللہ ہمیں وہ سب کچھ دے گا جس سے وہ خود راضی ہو جائے۔ یہ اطمینان سے کہیں آگے مکمل خوشی کی کیفیت ہے۔
تو آخر میں بس یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ صبر صرف انتظار کا نام نہیں، بلکہ اس انتظار کے دوران ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا بھروسہ کیسا ہے، اصل چیز وہ ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔